أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سورہ حجرات کی تفسیر یہ ہم لوگوں کا موضوع ہے۔ سورہ حجرات ایک ایسا سورہ ہے کہ جس سورہ کے اندر ہمیں اپنے خدا کے ساتھ میں، ہمارا رابطہ رسول کے ساتھ میں، ہمارا رابطہ رسول کے وصی اور ولی کے ساتھ میں، اور ہمارا رابطہ مومنوں کے ساتھ میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تقریباً تمام نکات موجود ہیں، کی پوائنٹس کہ جو ہمارے لیے اور ہم سے جو دوسروں کے رابطے اور ریلیشن ہیں کیسے ہونا چاہیے، سب کو اس نے یہاں پر بہت مختصر انداز میں لیکن کمپریہنسو اور جامع بیان کیا ہے۔ خدا اور رسول کے ساتھ میں ہمارا رابطہ، جو کچھ آیتیں جو اب تک کے تفسیر کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی جوان کے ذہن میں یہ خیال آئے ابھی تو رسول ہے نہیں، جب رسول نہیں ہے تو رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے بلند بات نہیں کرنا، یہ تو پھر میرے کام کی چیز ابھی نہیں ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ مفسرین قرآن کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آج رسول کا جسم نازنین ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا ہے تو قرآن کو بھی ہم کہتے ہیں امام صامت، یہ بھی امام ہے، یہ بھی معصوم ہے، صرف اس میں اور دوسرے امام معصوم میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ سکتے تھے لیکن یہ کتاب کی صورت میں ہے۔ تو ہمارا اور قرآن کا رابطہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن سے آگے نہیں بڑھنا ہے، قرآن میں جو ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش نہیں بلکہ ہم کو قرآن کے مطابق بننے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، ہمارے جتنے پرابلمز ہیں، ہماری جتنی مشکلات ہیں، یقین جانیے کہ سب کا حل قرآن میں ہے، لیکن ہم چونکہ اس بچے کی طرح ہیں کہ جب ایک بچہ اسکول میں نیا نیا پڑھنے جاتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو آزمایا ہوگا اور جس کے گھر میں چھوٹے بھائی یا بچے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ گھر میں آتا ہے تو اپنی ممی سے پوچھتا ہے، ممی آپ کو پتہ ہے 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ تو بولے 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ تو اچھا آپ کو بھی پتہ ہے، ہاں 2 اور 2 4 ہوتا ہے، صحیح، اب پاس ہو گئے۔ پھر جب کوئی نیا مہمان آئے گا تو نئے مہمان سے آپ کو پتہ ہے 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے، اچھا آپ کو بھی پتہ ہے، اب پاس ہو گئے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی کہتا ہے یا بچے کا دل رکھنے کے لیے، نہیں 2 اور 2 شاید 3 یا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جب کسی کو ستانا چاہیں 2 اور 2 22 بھی ہوتا ہے، تو بچہ وہ لوگ کے بارے میں اتنا بھی نہیں آتا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں آتا ہے، کیا بات کرنا، آپ کو اتنا بھی نہیں آتا ہے۔ یعنی بچہ جب تھوڑا سا سیکھتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے،
بہت کچھ آ گیا ہے، اور ہم لوگ ویسے ہی لوگ ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کو تھوڑا سا علم آتا ہے تو وہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، جیسے عام طور پہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں تھوڑا سیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس نے پرائمری کے بعد میں سیکنڈری، ہائی اسکول، تھوڑا بہت کالج بھی دیکھ لیا ہے، یونیورسٹی بھی چلا گیا ہے، اور جب وہ پڑھ کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے اور بہت کچھ ہے جو مجھے نہیں آتا ہے۔ بچہ کیسے سوچتا ہے؟ امام کے جملے ہیں، بچہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، دنیا کی کوئی چیز بچی نہیں ہے جو مجھ کو نہیں آتی ہے، سب کا امتحان لینے کے لیے وہ تیار ہے۔ لیکن جب پڑھ کے کچھ آگے بڑھ جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ آتا ہے، بہت کچھ نہیں آتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جن کو بہت کم دنیا کی چیزوں کی معلومات ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم کو نہیں پتا ہے، اور ہم لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو کچھ آتا ہے، بہت کچھ نہیں آتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان علم کے اور بڑے مرحلے پر جاتا ہے، علم کے بہت بڑے مرحلے پر جاتا ہے، تو امام صادق کہتے ہیں جناب سلمان فارسی کی طرح پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا علم علی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ایک چھوٹا سا پرندہ اس میں چونچ ڈبائے پانی پینے کے لیے، جتنا پانی اس کی چونچ پر لگا ہے، میرا علم اتنا ہے۔ یعنی جتنا آگے بڑھتا ہے انسان، اس کو علم کے میدان کی، علم کی وسعت کا اتنا اندازہ ہوتا ہے، اور اپنی حیثیت اس کو اتنی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا کچھ یہی رویہ ہے۔ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسائل کا حل قرآن میں ہے، تو ہم لوگوں کو چونکہ بچے کی طرح 2 اور 2 4 کے علاوہ کچھ پتہ تو ہے نہیں، تو قرآن کی وہ 1-2 آیت ایسے ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیوں پتہ نہیں، ٹھیک ہے ثواب تو مل جائے گا، لیکن کیا حل ہے اس کے اندر، کیسے حل ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کے پاس وہ سمجھ اور وہ سوچ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کیسے سمجھیں۔ ہم اس کے ترجمے تک کے تو جاتے نہیں ہیں، تفسیر اور اس کا سمجھنا تو ایک دوسرا مرحلہ اور ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم اس کے بجائے کہ اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کو اپنی سوچ کے حساب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آیتیں، یہ آیت وہی کہہ رہی ہے جو میں کر رہا ہوں، تو میرے کام میں اور قرآن کی آیت میں وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، میں بالکل صحیح راستے پر ہوں۔ تو ہم لوگوں کو ان آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ آگے نہیں بڑھنا ہے، قرآن کے بھی، اور ایک اہم نقطہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے بارے میں بھی ذکر کیا، تقوی یعنی ایک مرتبہ کسی معصیت سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ کوالٹی کو اپنے اندر لے کر آنا کہ لوگوں کے درمیان رہوں یا لوگوں سے ہٹ کر رہوں، کوئی فرق مجھے نہیں پڑتا ہے لوگوں کا ہونا یا نہ ہونا، میں جس ڈائریکشن اور راستے پر جا رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے علماء میں ایسی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہیے تو جو کہہ رہے ہیں یہ صرف اماموں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ان کے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، لیکن ہمارے علماء میں مثالیں ملتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے صرف اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم بھی ایسا چاہیں تو بن سکتے ہیں، لیکن ہاں چاہنا اس کے لیے پہلی شرط ہے اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھنا۔ واقعہ یہ ہے، ہم سب نے ان کا نام سنا ہے، شہید بہشتی، ایران کے پہلے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جو ایران کے پہلے پریسیڈنٹ تھے بنی صدر اور شہید بہشتی، یہ دونوں میں اختلافات بہت تھے۔ بنی صدر وہ بندہ کہ جو بعد میں زنانہ لباس پہن کر، عورتوں کا لباس پہن کر مجبور ہوتا ہے ایران سے بھاگنے کے لیے، اور فرانس نے اس کو پناہ دی تھی، یعنی ایک طرح سے وہ دشمن تھا لیکن دوست کے بھیس میں پریسیڈنٹ تک کے بھی پہنچ گیا تھا۔ عراق ایران کی جب وار شروع ہوئی تھی تو اس کا بہت عجیب کردار رہا ہے۔ شروع میں جو ایران کو ایک کے بعد ایک جلدی ہار ہو رہی تھی کچھ جگہوں پر، اور اسلحے ٹائم پر نہیں پہنچ پا رہے تھے یا ایران روک نہیں پا رہا تھا دشمن کو، اس میں اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ اینی وے، یہ دونوں میں بہت اختلاف تھے۔
بنی صدر پریزیڈنٹ بنتا ہے. پریزیڈنٹ چونکہ ڈائریکٹ پبلک کے ووٹ سے الیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی صدر کا رابطہ پبلک کے ساتھ زیادہ تھا, الگ الگ جگہ کیمپین کرنے گیا تھا, لوگوں کے درمیان تقریریں کرنا, اور پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بھی ایک رابطہ اس کا بنا ہوا تھا. لیکن چیف جسٹس یہ ہوتا ہے سپریم لیڈر کی طرف سے اپوائنٹڈ, تو نتیجہ یہ کہ وہ چیف جسٹس کا ڈائریکٹ پبلک سے اتنا رابطہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا کہ ہر جگہ پہ ہر شہر میں بہشتی کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی. وہ نعرے بازی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن شہید بہشتی کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں اتنا برا ہوں کہ پبلک آ کے اتنا مجھے مرد آباد مرد آباد مرد آباد کہہ رہی ہے, تو جب ایک بار امام خمینی سے میں ملوں. امام خمینی سے مل کر کہتے ہیں کہ امام خمینی اگر میں برا ہوں تو مجھے پوسٹ سے ہٹا دیجئے, اور اگر میں اچھا ہوں تو پھر آئیے 2 جملے بولیے میرے بارے میں کہ میں برا نہیں ہوں, تاکہ جو پبلک اتنا نعرے لگا رہی ہے اور میری مخالفت کر رہی ہے اس کو روکا جا سکے. یہ 2 میں سے ایک کام تو آپ کیجئے. تو میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے امام خمینی امام خمینی پبلک میٹنگ کی طرف جا رہے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. جب ساتھ لے کر انٹری کرتے ہیں تو یہاں پر آج بھی جس طرح سے ہوتا ہے کہ سپریم لیڈر جیسے انٹر ہوتے ہیں تو لوگ نعرے لگاتے ہیں, زندہ باد, صلی علی محمد, خوش آمدید, اور اس طرح کے. امام خمینی کے لیے لوگوں نے نعرے لگانا شروع کیے. جیسے ہی لوگوں کے لیے نعرے لگانا شروع کیے تو امام خمینی پلٹ کے شہید بہشتی سے پوچھتے ہیں کہ شہید بہشتی کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ تو جواب میں کہتے ہیں یہ لوگ آپ کی تعریف میں, آپ کے لیے دعا, آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, آپ کے لیے زندہ باد, اور یہ کہہ رہے ہیں. پھر پلٹ کے فوراً دوسرا جملہ کہتے ہیں جو اہم ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ پلٹ کر ابھی زندہ باد خمینی کی جگہ مردہ باد کہنا بھی شروع کر دیں تو نہ میرے چہرے کا رنگ بدلے گا اور نہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی. جیسا ابھی ہوں ویسا ہی رہوں گا. یہ شاید سن لینے میں بہت آسان ہے, لیکن ہم لوگ یہاں بیٹھے, ہم میں سے کوئی ہے کبھی ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر تو تکار سے صرف بات کر لے, یا ایسے کیوں بیٹھے ہو, ویسے کیوں بیٹھے ہو, وہاں کیوں بیٹھے ہو, ابھی اتنے ہی لوگوں میں. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں بھی ہم لوگ کا برداشت کر پانا آسان نہیں ہے. چہرے کا رنگ بدل جائے گا, ایک رنگ آئے گا ایک رنگ جائے گا کہ کیا ہو گیا, یہ کیسے بات کر رہا ہے. اگر جواب دے سکتا ہوں جواب دوں گا, نہیں دے سکتا ہوں تو صرف دل میں سوچوں گا کہ کیا ہو گیا ہے بہت بڑا. لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ زندہ باد کی جگہ مرد آباد کہنے لگیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی ایک کوالٹی کہ اگر میرے لیے ایک ہدف کلیئر ہے تو پھر آس پاس کی چیزیں مجھے ہدف سے ہٹا نہیں سکتی. چاہے زندہ باد کہیں یا مرد آباد کہیں, میں اپنا کام کروں گا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور آیتیں, آیت نمبر 5 تک کے آیتوں میں اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کے اور کیسا رکھنے کا رسول کے ساتھ رابطہ, اس کے طریقوں کو بیان کیا ہے. آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں آیت نمبر 6 سے اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. آیت نمبر 6 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان لانے والو, اگر ایک گناہگار بندہ تمہارے پاس ایک خبر لے کر آتا ہے, ایک بات لے کر آتا ہے کہ بریکنگ نیوز, ایک بہت گرم مسالہ ہے میرے پاس, ایک بہت اچھی خبر ہے آج میرے پاس, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس لے کر. ایک گناہگار بندہ خبر لے کر آتا ہے, فتبین, اس خبر کے اوپر ایکشن لینے سے پہلے, اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال ضرور کرنا. کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تم جانچ پڑتال نہیں کرو گے ممکن ہے کہ اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرو اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسے کام کر دو کہ جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں پشیمانی ہوگی. کتنا اہم اصول, کتنی اہم چیز سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے ہم لوگوں کے درمیان پیش کی جا رہی ہے. آج ہم لوگ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل, مومنین کے آپس میں بہت سارے ارتباط, کسی کے ساتھ ارتباط اچھا ہونا, کسی مومن کا کسی کے ساتھ ارتباط بگڑ جانا, تو اس میں اس نقطے کی طرف توجہ رکھے کہ کتنا زیادہ کردار ہوتا ہے ان خبروں کا جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, صحیح میں ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن ہم لوگ ججمنٹل اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. اچھا اس نے ایسا بولا ہے, جبکہ میں نے نہیں سنا ہوں, مجھے ایک بندے نے بتایا ہے, اور وہ بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا ہوں, میں نے نہیں دیکھا ہوں, مجھے پتہ چلا ہے.
ایسی باتوں کے اوپر کتنی جگہ ہم لوگ فیصلہ کر کے ایک دوسرے سے اپنے رابطے کو محدود کر لیتے ہیں، اور جب بعد میں ایک دوسرے سے ملے اور پتہ چلے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو کتنا پشیمانی ہوتی ہے نا، کتنا برا لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اتنے ٹائم تک کہ ایک مومن سے اپنے رابطے میں کتنی دوری بنائے رکھی۔ اچھا، جب اب ہم لوگ اپنے اصل پیٹرن کی طرف آ جاتے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کی یہ آیت اور اس کا ترجمہ یہ ہے، تو اب ہمیں کون سی چیز کو ڈھونڈنا ہوگا؟ یہاں پر میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا ہوں، اب ہمیں کس کی طرف جانا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک آیت کی تفسیر کے لیے؟ پہلے جب ہم نے آیت کو پڑھا، پھر ترجمہ، اور اب تفسیر سے پہلے اور ایک مرحلہ میں نے ذکر کیا تھا، شان نزول، کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے، کیونکہ یہ آیت ایسے ہی تو نہیں آئی ہے، یہ آیت نازل ہونے کی اس وقت وجہ کیا تھی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ شان نزول ہے۔ ایک بندہ تھا ولید ابن عقبہ، ولید کا نام ہم لوگوں نے اور کہاں سنا ہے؟ مدینے کے گورنر کے اس میں، جو امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ولید ابن عقبہ۔ اور اتفاق سے وہ جب گورنر تھا اور امام حسین علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی معاویہ کے جانے سے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ایسے کچھ مواقع تھے جہاں پر ولید اور امام حسین کے درمیان کی گفتگو تاریخ میں ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار سے زیادہ ولید سے گفتگو کے درمیان اس کو یاد دلایا ہے، تیری شان میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو میرے سامنے منہ کھولے گا؟ تجھے حق نہیں ہے میرے سامنے بات کرنے کا، کیونکہ تو فاسق ہے۔ امام نے اسے بار بار اس کو یاد بھی دلایا ہے، حتیٰ اس رات کے واقعات میں بھی ملتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے ولید کو، کچھ کتابوں میں ملتا ہے جہاں بہت طولانی گفتگو کو نقل کیا گیا کہ اس آیت کو پھر امام نے اس کے سامنے پڑھا تھا اور اس کو کہا تھا تو وہ ہے، تو اپنے آپ کو بھولنا نہیں۔ لیکن وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ولید کے ایک قبیلے کے ساتھ میں سنبند اچھے نہیں تھے، رابطے اچھے نہیں تھے ایک ٹرائب کے ساتھ میں، کسی وجہ سے اس کے باپ دادا کی کوئی دشمنی تھی، اس قبیلے کے ساتھ میں اس کی جمتی نہیں تھی۔ قبیلے والوں نے رسول کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا کچھ مال پڑا ہوا ہے، آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیجیے جو یہاں سے زکوٰۃ کو اٹھائے اور آپ تک کے لے کر آ کے آپ کو دے دے۔ رسول نے کہا کہ مثلا کل میں ایک بندے کو بھیجوں گا اور اس بندے کو تم زکوٰۃ پورے اس کے حوالے کر دینا۔ ولید کو رسول خدا اپوائنٹ کرتے ہیں جاؤ زکوٰۃ لینے کے لیے۔ ولید زکوٰۃ لینے کے لیے نکلتا ہے، وہ لوگ رسول کے نمائندے کا انتظار کر رہے تھے، وہ لوگ اپنے گاؤں سے باہر آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ جیسے ہی استقبال کرنے کے لیے باہر آتے ہیں تو یہ دور سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا بات ہو گئی، مجھ کو اکیلا دیکھ کے یہ سب مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ اس کے بجائے کہ وہ ان کے نزدیک جاتا، وہیں سے آدھے ہی راستے سے پلٹ کر بھاگ کر رسول کے پاس آ جاتا ہے اور رسول کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہاں بھیج دیا تھا آپ نے مجھے؟ وہ لوگ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ تو جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے نمائندے کو مارنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے جب اس کو سنا تو تھوڑی دیر کے لیے رسول کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آئے، پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے، اذا جاء فاسق بنبأ، اگر ایک فاسق بندہ ایک خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہے، فتبینوا، اس سے پہلے کہ اس خبر کے اوپر تم کوئی ایکشن لو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرو۔ رسول نے پھر علی علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق کسی دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کیا حالات ہے۔ تو جب وہاں گئے تو جیسے ہی ان کو دیکھا جو جانچ پڑتال کے لیے گئے تو وہ لوگوں نے بہت اچھا ویلکم کیا، استقبال کیا اور بٹھایا۔ جب ان کو بٹھایا اور استقبال کیا تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ اس کو مارنے نہیں چاہ رہے تھے بلکہ اس کے استقبال کے لیے جا رہے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر ولید کی بات کو سن کر ایک عام آدمی کی طرح ایکشن اگر لے لیتے تو کتنا نقصان ہو جاتا۔ لیکن جب جانچ پڑتال ہوئی پتہ چلا کہ نہیں، وہ لوگ تو استقبال کے لیے آئے تھے۔ پھر کچھ روایتوں میں یہاں تک کہ کہا گیا ہے چونکہ ولید کا ریلیشن اس ٹرائب کے ساتھ، اس قبیلے کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ رسول کے ذریعے سے اس قبیلے کے اوپر حملہ کروائے اور وہ قبیلے کو نیست و نابود کروا دے۔ لیکن خدا بند عالم نے اس آیت کو نازل کرنے سے اس چیز کو کہ جو خطرناک ہو سکتی تھی، پشیمان کنندہ ہو سکتی تھی، خدا نے اس آیت سے اس کو روکا اور رسول کو اس کی خبر دیا ہے۔ تو یہ چیز کہ ایک آدمی ایک خبر لے کر آتا ہے اور اس خبر کے اوپر ہم لوگ بغیر اس کے کہ جانچ پڑتال کریں کوئی قدم اٹھاتے ہیں،
تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو جمع ہونے کے قابل نہیں ہے، یعنی جس کو پھر بعد میں کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ اگر ایک سوسائٹی کے اندر فیک نیوز، جو آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل ہے، فیک نیوز بہت خطرناک چیز ہے. مثلا آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے گروپ میں جو گجراتی سماج کا، اس میں بھی دیکھا کہ ایک کلپ کے 4 لوگوں کو ایک پینٹ کے اوپر پولیس والے لے کے جا رہے، بولے وہ مشہد والوں کو پکڑ لیا اور ان کو دیکھو اس طرح سے. 4-5 سال 6 سال پرانی ایک کلپ آج ایسے گھوم رہی ہے اور سب نیچے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس گروپ پہ نہیں، دوسرے کچھ گروپس کے اوپر ماشاء اللہ سبحان اللہ خدا. ٹھیک ہے ان کے بارے میں ان کو سزا ملے، یہ ہم سب کی دلی خواہش ہے، لیکن فیک نیوز کے اوپر اس طرح سے ری ایکشن دینا بغیر جانچ پڑتال کے، کچھ بھی اس کو سچ مان لینا، یہ تو یہاں کا مسئلہ ہے. لیکن یلو جرنلزم جس کو کہتے ہیں آج کل جو ہمارے انڈیا کا میڈیا ہے، یلو جرنلزم، وہ چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہیں، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. مثلا مثال کے طور پہ آج کل IPL چل رہا ہے، روہت شرما سینچری مار دے، پتہ نہیں آج ہے نہیں یہ میچ، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسے ہی، یا مثلا کوہلی سینچری مارے، ہاف سینچری مارے، کوئی وکٹ لے لے، ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن کتنا ہم لوگوں کے جوانوں کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے کہ مجلس کے بیچ میں بھی ایک ٹائم ملتا ہے تو ایک بار ریفریش ہو جائے، لیٹسٹ اپڈیٹ اپنے کو ملنا چاہیے، ریفریش ایک بار ہو جانا چاہیے. یا مثلا ایک سیلیبریٹی میں سے کوئی ایک بندہ ایئرپورٹ کے اوپر مثلا کون سی ٹی شرٹ میں اور کون سے گوگل کے ساتھ دکھ گیا ہے، چشمے کے ساتھ میں، کتنی بڑی خبر ہے، اس کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی اور ایسے ہونے والی ہے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو 3 C کے اندر گھما کے رکھا گیا ہے، 3 C کے اندر: کرکٹ، سینما میں آ جاتا ہے سیلیبریٹی، سینما، کرائم، یہی چیزوں کے اندر ہم لوگوں کو گھما کر رکھا گیا. اور اگر ان کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے ہمارے حالات بن گئے ہیں کہ ہم لوگ کے گھر میں مثلا میں جانتا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں، میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک دوسری دنیا اور دوسرے ورلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو اپنے گھر میں CID جیسا یا کرائم پیٹرول، پتہ نہیں سیریل کا نام یعنی سیریز کا نام، اس ٹائپ کے جو وہ اپنے بچوں کو دکھانے میں انٹرسٹ لیتے تھے کہ بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے. کیوں دیکھنا چاہیے؟ تاکہ بچوں کو معلوم پڑے کہ کرائم کیسا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. یعنی ہم لوگ بھی اپنے آپ کو کس طرح سے تسلی دیتے ہیں، کس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہیے، اور جس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. نتیجہ ان شارٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیک نیوز یا ایسی خبریں کہ جس سے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ہم لوگ اپنا ٹائم اس میں لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے اس سے کنیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اپنی پوری توجہ وہاں لگ گئی ہے، اچھا خاصا وقت جو ہے ہمارا وہاں چلا گیا ہے. اسی طرح سے جو تیسری اہم چیز ہے اسی دنیا میں، خبروں کی دنیا میں، ایسی خبریں کہ جو خبروں کو خاص ہدف کے ذریعے سے لایا جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ خبر سچ بھی ہو، لیکن اتنی چھوٹی اور خبر ہوتی ہے کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی کہ اس کو بہت زیادہ پھیلایا جائے اور بہت زیادہ بڑا کیا جائے. لیکن رائے کو پہاڑ بنانا، یہ بنوایا جاتا ہے. ہندوستان کے مسائل میں کتنے مسائل ہیں. ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر پچھلے 30 سال میں 6 کروڑ سے زیادہ بچیوں کا قتل ہوا ہے. کتنے سے زیادہ؟ بچیوں کا، ابورشن کے ذریعے سے. معلوم پڑا نا کہ بچی ہے پیٹ میں تو اس کو سقط جنین کیا گیا. جہاں پر ہر 10 منٹ میں یمن سے زیادہ برے حالات ہیں کھانے پینے کے اندر. یمن سے زیادہ اس ملک میں کہ جہاں کھانا پینا مسئلہ ہے، جہاں بچوں کی جان مسئلہ ہے، جہاں پر بہت ساری دوسری ویلیوز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس ملک کے اندر اس خبر کو 3 دن تک کے چلانا کہ پرنس کنویں کے اندر گر گیا تھا، اس کو نکالنے کی کوشش جاری ہے. مطلب صحیح ہے خبر، وہ جھوٹی بات نہیں ہے کہ پرنس نام کا ایک لڑکا گرا بھی ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ خبر تھا. خبر کون سی خبر؟ کیوں یہ خبر؟ کتنا ہم لوگوں کو نیچے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ان شارٹ
تو خبروں میں جو فیک نیوز کا جال ہے یا وہ نیوز کے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہے، جیسے ولید خبر لے کر آیا تھا، ولید کی جو خبر تھی وہ فیک نیوز تھی، آ کر کہتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے وہ لوگ تو جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ ایکچوئل میں نہیں تھا، فیک نیوز یعنی یہی۔ اس کا نتیجہ جب یہ ایک مرتبہ فیک نیوز سوسائٹی میں آتی ہے اور وہاں پر سمجھدار لوگ اس کو بند کرنے کا اور روکنے کا کام نہیں کرتے ہیں، تو پھر فیک نیوز ایسی ہے کہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ سعدی کا وہ شعر جو اس سے پہلے میں اس ممبر سے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ جب ایک جگہ سے ایک نہر پھوٹتی ہے، ایک پہاڑ کے ایک حصے سے نہر نکلتی ہے، تو ایک کیل مار کے اس نہر کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ فارسی میں کیل کو کیا کہتے ہیں؟ کیل کو میخ، میخ۔ تو ایک میخ سے اس نہر کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر صحیح ٹائم پہ میخ سے اس نہر کے منہ کو بند نہیں کیا تو کچھ دنوں کے بعد فیل کو بھی اگر کھڑا کیا جائے گا، یعنی ہاتھی کو بھی کھڑا کیا جائے گا، تو وہ پانی کو اب وہ ہاتھی نہیں روک سکتا، بلکہ وہ پانی ہاتھی کو بھی بہا کر لے کر چلا جائے گا۔ ہسٹری کے اندر فیک نیوز، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک مجھے بتائے نا کیا فیک نیوز، کوئی آپ لوگ کے ذہن میں جب یہ ورڈ آتا ہے ہسٹری کی کوئی ایک فیک نیوز، میں آپ لوگ کو اور ایک دیتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت سیریا والے لوگوں کا یہ کہنا کہ علی مسجد میں، علی مسجد میں، یہ کیوں لوگوں کے دماغ میں یہ تھا؟ فیک نیوز کا پاور، پروپیگنڈا، اس کا پاور کہ علی جیسی ہستی کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کا مسجد سے کیا رابطہ؟ فیک نیوز کتنی پاورفل ہوتی ہے۔ علی جیسے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے کیا رابطہ؟ جو پیدا مسجد میں، شہید مسجد میں، زندگی جس نے مسجد میں گزاری ہے، یعنی جب ان کو وقت ملا ہے، مسجد اور علی علیہ السلام کا رابطہ ایسا تھا جو دعائے ندبہ میں اور الگ جگہ پر ہے کہ تمام دروازوں کو مسجد کی طرف بند کر دیا تھا سوائے ایک دروازے کے، یعنی علی وہ گھر، علی کا گھر وہ گھر علیہ السلام۔ لیکن فیک نیوز کا پروپیگنڈا اور پاور کتنا عجیب ہے کہ علی مسجد میں، یہ فیک نیوز ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین کر لیا، اور اس حد تک کہ یقین کیا کہ وہیں پر لوگ علی کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ جو سعدی کا جملہ ہے نا کہ اگر پانی کو صحیح ٹائم پر تم نے میخ سے نہیں روکا تو فیل بھی نہیں روک پائے گا، یعنی علی جیسے کے اوپر یہ تہمت لگتی ہے، اس وقت کے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح انجام نہیں دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ممبر سے علی کو گالیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، علی جیسی ذات کو۔ ایک لیڈی ہے جس نے اپنے ایک پڑوسی کے بارے میں ایک غلط افواہ پھیلا دی، ایک غلط بات کہ مثلا وہ بدکارہ ہے، معاذ اللہ، اس طرح سے ایک لیڈی نے اپنے پڑوسی ایک لیڈی کے بارے میں اس نیوز کو پھیلا دیا، ایک کو کہا کہ وہ بدکارہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خبر کو پھیلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، میں نے ایک کو کہا، اس نے دوسرے کو کہا، اس طرح سے پورے شہر کے اندر یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ وہ جو لیڈی ہے نا وہ بدکارہ ہے۔ یہ لیڈی کے جس نے اس خبر کو پھیلایا تھا، سب سے پہلے جس نے کہا تھا کہ وہ بدکارہ ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام تو میں نے بہت برا کیا، جبکہ وہ بدکارہ نہیں ہے، فیک نیوز ہے، حقیقت والی نیوز نہیں ہے، یہ تو میں نے بہت غلط کام کیا۔ تو یہ لیڈی ایک حکیم، ایک عالم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ایک جو بدکارہ نہیں ہے اس کے اوپر میں نے تہمت لگایا اور میں نے اس کو مشہور کر دیا، اور آج پورے شہر میں وہ مشہور ہو گئی ہے کہ وہ بدکارہ ہے، جبکہ وہ بدکارہ نہیں ہے۔ تو حکیم سے کہتی ہے کہ مجھے اب کوئی راستہ دیجیے تاکہ میں اس کا جبران کر سکوں، اسے روک سکوں اور ختم کر سکوں، اور وہ جیسی حقیقت ہے اس لوگوں تک کہ وہ پہنچ سکے۔ تو حکیم نے کہا کوئی بات نہیں، ایک کام کرو، ایک مرغہ خریدو، ایک مرغہ، اور اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جو پر ہیں اس کے پر کو اچھی طرح سے پہلے سکھاؤ، اور سکھانے کے بعد چوراہے کے 4 کونوں کے اوپر رکھ دو، تم یہ رکھ دو، رکھ کر تم اپنے گھر جاؤ، کل مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ یہ لیڈی کو لگا کہ ٹھیک ہے، میں نے اتنا برا کام کیا تھا، اس برے کام کے نتیجے میں کتنا آسان سولوشن، ایک مرغہ خریدنے کا، اس کے پر کو جا کے چوراہے کے اوپر رکھنے کا، اور یہ مولانا صاحب بولتے ہیں کہ میں تمہیں سولوشن دینے والا ہوں، تو تم کل آ جانا، میں تم کو اس کا سولوشن دیتا ہوں۔ یہ لیڈی بھی یہ کام کرتی ہے، دوسرے دن جاتی ہے، جب دوسرے دن وہ مولانا سے ملتی ہے، حکیم سے ملتی ہے،
تو حکیم اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، ابھی وہ چوراہے کے اوپر جاؤ اور جہاں تم نے پر کو رکھا تھا پروں کو جمع کرو اور وہ پر واپس میرے پاس لے کر آؤ۔ تو پہلے سنی چونکی، چونکنے کے بعد بولتی ہے ٹھیک ہے جاتی ہوں۔ گئی، جانے کے بعد پر کے صرف 5 ٹکڑوں کو وہ جمع کر کے یہ حکیم کے پاس لے کر آتی ہے، یہ مولانا کے پاس لے کر آتی ہے۔ وہ مولانا اس کے ہاتھ سے وہ پر کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا آسان کام تھا نا، مرغے کو ذبح کرنا اور اس کے پر کو رکھنا، کتنا آسان کام تھا۔ تو جب تم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہو، فیک نیوز پھیلاتے ہو، فارورڈ کرتے ہو واٹس ایپ پہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ حکیم اس زمانے میں نہیں، فارورڈ کرتے ہو، تو یہ تو بہت آسان ہے، فارورڈ کرنا بہت آسان ہے، فیک نیوز کا اور تہمتوں کا پھیلانا بہت آسان ہے، لیکن ان پروں کو واپس جمع کر پانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس تک کہ خبر گئی اب میں جا کے سب کو سدھار سکوں۔ اور خدا یہ کہتا ہے فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے، جب تک کہ اس کی پشٹی نہیں ہو جاتی ہے، جب تک کہ یقین نہیں ہو جاتا ہے، اس خبر کے اوپر کوئی ایکشن مت لینا، اور سب سے چھوٹا اور پہلا ایکشن فارورڈ کرنا۔ کوئی ایکشن نہیں لینا ہم لوگوں کو، پہلے اس کی پشٹی ہونا چاہیے۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ارسطو کے بعد آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ارسطو جواب میں کہتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہے، پہلے اس کا جواب دے دو، پھر اس کے بعد میں تمہاری بات سنوں یا نہیں سنوں یہ فیصلہ کروں گا۔ بولے ٹھیک ہے پہلے بتائیے کیا ہے، کیونکہ وہ خبر پھر کہتا ہے بہت بھاری خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، کہہ رہے ہیں بہت بھاری خبر ہے، گرم مسالہ ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بولے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو تم مجھے بولنا چاہتے ہو یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ بولا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ایک سے سن کر آیا ہوں۔ ارے سنو تو کیا بات ہے، سنو۔ بولا اچھا نہیں، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ خبر اس کے بارے میں کوئی اچھی بات ہے یا اس کے بارے میں کوئی بری بات ہے؟ تو تھوڑا رکتا، رکنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں اچھی بات تو نہیں، اس کے بارے میں ایک بری بات ہے، ایک بری بات ہے۔ تیسرا سوال پھر ارسطو پوچھتا اچھا بری بات ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہ خبر کو سنوں گا تو اس خبر کے سننے سے مجھے فائدہ ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ فائدہ تو نہیں ہے۔ تو بولے ایک وہ خبر کہ جس کے بارے میں تجھے اطمینان نہیں ہے، تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، ایک وہ خبر جو میرے اسٹوڈنٹ کے بارے میں وہ بھی بری خبر ہے، اور ایک وہ خبر کہ جس کے سننے سے تو خود کہتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب یہ بتا کہ میں یہ خبر کو کیوں سنوں، کیوں سنوں؟ لیکن ہم لوگ اپنے سماج میں اپنی طرف آ کر دیکھیں، ایسی خبروں میں زیادہ مزہ آتا ہے، اس طرح کی باتوں میں ایک واقع مزہ آتا ہے، اور شیطان نے اس کے اندر ہم لوگ کے مزے کو اور ٹیسٹ کو ایسا بنا دیا ہے کہ مزہ آتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی باتیں، جہاں 2 4 5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں شروع کرتے ہیں، تو کتنا عجیب ہے کہ مولا کائنات کے جملوں میں ملتا ہے کہ جب ایک شخص اور تم ایک جگہ بیٹھ کر دوسرے کی بات کر رہے ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے سرکل میں تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اس طرح کی کچھ بھی باتیں کوئی بھی کرے، کچھ بھی، کیسے بھی، بغیر آتھینٹک ہونے کے، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنا سچ کتنا جھوٹ، کتنے فائدے کی باتیں ہیں کتنے نقصان کی باتیں، یہ سب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ صرف ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چائے پینے بیٹھے ہیں، سگریٹ پانی یہ جو چل رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہونا چاہیے، تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں نہیں ہے نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ اپنے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی آیت کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی گئی، اور آنے والی دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو اہم نقطے بیان کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن کی عزت کا کھلواڑ، یعنی خبروں میں اگر خبر ایسی ہے جو کسی مومن کے بارے میں ہے، جیسے وہ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں تھی، تو وہ خبر سے انسان فوراً فاسق ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق
جو ولید کے لیے کہا گیا ہے. ولید وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں انوالو تھا، فاسق ہو جاتا ہے. اور یہ آیت نمبر 6 سورہ حجرات کی ہم لوگوں کو ایک اہم چیز، ایک ویلیو، ایک طریقہ دے رہی ہے کہ جب کوئی خبر سنو، کسی کے بارے میں کوئی خبر سنو، فتبینوا، جانچ پڑتال کے بغیر آگے مت بڑھنا. کسی کے بارے میں بھی اپنا من مت بنا لینا ایک خبر کو سن کر کہ اب یہ تو ویسا ہی ہوگا کیونکہ فلانی نے کہا ہے. نہیں، ہم لوگوں کو خاص طور پہ مومنوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا ہے، اور اگر ہونا ہے تو صرف حسن ظن رکھنا ہے، صرف یہ کہ میں نے کوئی برائی نہیں دیکھا ہے. اور یہ صرف ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، رسول نے ایسے بہت سے اصحاب کی، امام علی نے ایسے بہت سے اصحاب کی کہ جن کے گناہوں کے بارے میں کچھ اگر چرچے بھی تھے تو وہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا. ان جیسی ہستیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس طرح نیکی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ خدا بند عالم کی نظر میں اس بولنے والے مومن کا بھی مرتبہ بڑا ہوتا ہے اور خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اس کے بھی درجے کو بڑا کرے گا. تو اگر ہم تک کہ کوئی خبر آتی بھی ہے تو اس خبر کے نتیجے میں ہم لوگوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی جانچ پڑتال ضرور کریں. بغیر جانچ پڑتال کے کسی خبر کے اوپر کوئی ایکشن ہم لوگ نہ لیں. اور اگر ہم لوگ اس چیز کو صرف اپنے حوالے سے نہ دیکھیں، اپنے اعتبار سے نہ دیکھیں، آپ صرف اس چیز کو، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ہسٹری کے ایک واقعے سے لنک کرنے کی کوشش کیا تھا کہ جو خبریں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب علی کی شہادت کی خبر سیریا پہنچتی ہے تو وہاں والے جشن مناتے ہیں. جشن مناتے ہیں. کیوں جشن منا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی نظر میں آج ایسا بندہ، آج ایسا شخص شہید ہوا ہے یا مارا گیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو اس کو ان کی کوئی بھلائی وہ نہیں چاہتا تھا. اسی طرح کی باتیں علی علیہ السلام کے بارے میں تھی. جب علی جیسی ہستی، پاک و پاکیزہ ہستی، ان کے اوپر اس طرح کی خبروں کا اثر ایک ایریا اور ریجن میں یہ ہوتا ہے اور ایک زمانے تک کے یہ ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی ایک سادے مومن کے لیے یہ کام کریں گے تو ہم سوچیں کہ کتنا اس مومن پر جفا اور ظلم کرتے ہیں، اس مومن پر کتنی جفا ہوتی ہے ہماری طرف سے. وہ کیسے اپنا دفاع کر پائے گا؟ وہ کیسے لوگوں کو جا کر سچ بتا پائے گا؟ لیکن ہم نے لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں نیگیٹو پوائنٹس اور منفی نکات کو ڈال دیا ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اماموں کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت پر مبنی باتیں لوگوں کے درمیان کی جائیں. لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. اگر ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو ہم لوگ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں لوگوں کے ساتھ کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، نہ ایسی باتیں کہ جس سے لوگوں کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، نہ فائدہ نہ نقصان. اسی لیے ہم آ کر یہ جو دن آج کا گزرا ہے اور آنے والا دن، یہ 2 دن ہم لوگ کے لیے بہت بڑے سبق والے دن ہیں. ان دنوں میں ہم سب ایک روایت کو سنتے آئے ہیں کہ یہ دن میں میرے مولا کی حالت یہ تھی کہ میرا مولا زخم کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتے تھے اور زیادہ تر بے ہوش رہتے تھے. یہ ہم لوگوں نے سنا. لیکن اس چھوٹے وقت میں بھی جب بے ہوشی سے ہوش میں آتے تھے تو لوگوں کے لیے بات کیا کر رہے ہیں؟ کیا گفتگو ہے لوگوں کے ساتھ؟ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن. اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی الصلاۃ. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کے فائدے کی بات ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کی بات ہے. اور اس عالم میں مولا کائنات نماز کا تذکرہ کرتے ہیں. اس عالم میں مومنوں سے عجیب وقت ہے، یعنی اس وقت مولا کائنات ایک عجیب وصیت کرتے ہیں، اور اس وصیت کے ساتھ ایک مصیبت کا جملہ اور اپنی بات کو تمام کروں گا. اس عالم میں
جہاں نماز کا تذکرہ ہے، جہاں ایتام کا تذکرہ ہے، یتیموں کا تذکرہ ہے، جہاں قرآن کا تذکرہ ہے، جہاں اور دوسرے تذکرہ، اس میں ایک تذکرہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے آج کے سماج کے لیے بہت اچھا ہے. اللہ اللہ، تم لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مومنوں کو جوڑنے کا کام کرو، مومنوں کو ملانے کا کام کرو، ایک دوسرے سے نزدیک لانے کا کام کرو، اصلاح کرو مومنوں کے درمیان، ان کے رابطے کو بہتر بناؤ جتنا بہتر بنا سکتے ہیں. آج اس زمانے میں ہم شکوہ کرتے ہیں نبی نہیں ہے ہمارے درمیان، ہم شکوہ کرتے ہیں ولی نہیں ہے ہمارے درمیان، اور پھر ہم سب دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا کثرت عدونا. ہم شکوہ کرتے ہیں دشمنوں کے زیادہ ہونے کا، قلت عددنا، ہماری تعداد کے کم ہونے کا ہم شکوہ کرتے ہیں کہ کم ہے. جب یہ سب مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ پرابلمز ہمارے پاس ہیں، تو اس میں کیوں ہم توڑنے کا کام کرتے ہیں، کیوں جوڑتے نہیں ہیں، کیوں جوڑتے نہیں ہیں؟ جبکہ اس عالم میں بے ہوشی سے ہوش کے عالم میں آتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جوڑنے کا کام کرو، نہ کہ توڑنے کا کام. اور اگر اس وصیت کے اوپر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کام کے جو فائدے ذکر کیے گئے ہیں روایتوں میں، اتنے فائدے ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کا درجہ 70,000 انبیاء سے بالاتر ہوگا. اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے کہ جو 2 مومنوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کا درجہ انبیاء سے بالاتر ہوگا روز محشر میں. چھوٹا فائدہ نہیں ہے. اور اس طرح کی دوسری روایت ہے. لیکن اس وقت میں جو آج کا دن گزرا ہے اور جو کل کا دن ہے، اس وقت میں ہم دیکھیں کہ اس سخت وقت میں، مشکل میں، مولا کائنات کیا ذکر کر رہے تھے اور کیا تعلیم دے رہے تھے. اس عالم میں کہ جب مولا کائنات کی یہ حالت تھی تو ان کی جو وصیتیں ہیں، وہ وصیتیں ہم لوگوں کے لیے چراغ راہ ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اور یہ سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اسی درمیان میں کچھ مصیبت کے جملے بھی ملتے ہیں. ان مصیبت کے جملوں میں ایک جملہ اور ایک روایت، جملہ نہیں ہے، ایک روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات جب زخم میں مچل رہے تھے، زخم اور درد کی وجہ سے مچل رہے تھے، کراہ رہے تھے، تو اس وقت ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسن مجتبیٰ نے مولا کائنات کے سر کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے زانوں پر رکھا تھا. اور جب زانوں پر رکھا تو مولا کائنات جیسے باپ کا سر امام حسن کے زانوں پر ہے، اس عالم میں اس سر کو دیکھتے ہوئے امام حسن نے گریہ کرنا شروع کیا تھا. گریہ کرتے ہوئے علی علیہ السلام بے ہوش تھے. اس گریہ کی وجہ سے وہ جو آنسو تھا علی علیہ السلام کے چہرے پر گرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب علی علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو اپنے بیٹے سے دریافت کرتے ہیں، بیٹا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی یہ حالت کو دیکھ کر میں گریہ کر رہا ہوں. عزیزو، اس عالم میں بھی امام علی علیہ السلام نے 2 مصیبتوں کو ذکر کیا ہے، اور وہ 2 مصیبتیں بہت دردناک ہیں. کہتے ہیں بیٹا وہ دن دور نہیں ہے جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ گے، لیکن تم جب ملاقات کے لیے آؤ گے تو تم پر جو مصیبت آئے گی وہ اس سے بڑی مصیبت ہوگی. امام حسن مجتبیٰ پر کون سی مصیبت تھی؟ امام حسن مجتبیٰ پر ایک جو مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت ان کو زہر کا جام پلایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں امام حسن مجتبیٰ کو ایک متلی ہوتی ہے، اور اس متلی میں ان کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت پر امام حسین کے سامنے ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی بیٹا وہ وقت دیکھے جو امام حسن نے امام علی کا دیکھا ہے، اور نہ کوئی بھائی وہ وقت دیکھے جو امام حسین نے امام حسن کا دیکھا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، اس وقت امام حسن نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب میں اپنے زانوں پر بابا کے سر کو لے کر بیٹھا تھا، اور جب امام حسین رو رہے تھے تو امام حسین کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بھیا حسین، میرے بھائی حسین، جب میں بابا کے پاس بیٹھا تھا اور بابا نے مصیبت سے گنانا شروع کیا تو بابا نے یہ کہا تھا کہ کربل کے میدان میں میرے بیٹے حسین پر
ایک بہت بڑی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے. تو بھیا حسین تم ابھی گریہ مت کرو. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, جو وقت تم پر آئے گا, جو مصیبت تم پر آئے گی, اس مصیبت کے مقابلے میں یہ مصیبت بہت چھوٹی ہے. عزادارو, امام حسین پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کے ساتھ بات کو تمام کر رہا ہوں کہ ان کو کند خنجر سے جب شہید کر دیا گیا, ان کے سر اور تن میں جدائی کر دی گئی, تو جلتی ریت پر بے گور و کفن ان کے لاشے کو بغیر دفنائے ویسے ہی چھوڑ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا خادمین اسلام, ہر وہ شخص جس نے اسلام کی خدمت کیا ہے یا کر رہا ہے اور اس راہ میں مشغول ہے یا اپنی جان قربان کر چکا ہے, خاص طور پہ شہید قاسم سلیمانی اور دوسرے شہداء اسلام کے درجے کو بلند فرما. خدایا تمام علماء اعظام, مجتہدین کرام, بالخصوص مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار اور مددگاروں میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.